احباب ذی وقار، محترم سامعین و سامعات، حضرت انسان کو جب سے کمانے کا شغف لاحق ہوا ہے تب سے اس نے اس بات کی زیادہ فکر کرنا شروع کر دی ہے کہ اس کی جیب مال و دولت سے بھری رہے، اس کے گھر میں، اس کے معاملات میں، اس کے کاروبار میں اگر بات ہو تو صرف فائدے اور نفع کی بات ہو، نقصان کا نام بھی اس کے سامنے نہ لیا جائے۔ یہ اپنے کاروبار میں ہمیشہ اس چیز کو ترجیح دیتا ہے جو مارکیٹ میں سب سے زیادہ فروخت ہوتی ہے، سب سے زیادہ خریدی جاتی ہے اور سب سے زیادہ بیچی جاتی ہے، جس کی مانگ سب سے بڑھ کر ہے۔ یہ اس چیز کی تیاری کے تمام تر مراحل پر ایک ایک نگاہ رکھتا ہے کہ کہیں پر میں کوئی ایسا کام نہ کر جاؤں کہ میری پروڈکٹ کو مارکیٹ میں نقصان کا سامنا کرنا پڑ جائے۔ اور جب بھی حضرت انسان کسی برانڈ کو فروخت کرتا ہے، لوگوں کے درمیان اپنا نام بنانے کے لیے اسے ایک عرصہ لگ جاتا ہے۔ اس لمبے عرصے میں جس میں وہ کئی مرتبہ گرتا ہے، ہر مرتبہ نئے ارادے اور ولولے کے ساتھ اٹھتا ہے، اور ہر مرتبہ اس کی یہ تمنا ہوتی ہے کہ میں نقصانات سے بچوں، میں اپنی پروڈکٹ کے اندر جو خامیاں ہیں میں ان کو ختم کروں۔ بالآخر ایک دن وہ اسے اس لیول تک لے آتا ہے جب اس میں کوئی خامی نہیں ہوتی اور دنیا اس کو آنکھیں بند کر کے خریدتی ہے۔ پھر انسان یہ کہتا ہے کہ ہمارے لیے تو نام ہی کافی ہے۔ حضرت انسان کا یہ جذبہ، اس کی یہ سائیکی، اس کی یہ فطرت اور عادت ایک حد تک تو قابل قبول ہے، لیکن میمون بن مہران رضی اللہ عنہ کا قول کچھ سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔ وہ فرمایا کرتے تھے لا یکون الرجل تقیا حتی یکون لنفسہ اشد محاسبۃ من الشریک لشریکہ۔ کوئی بھی بندہ اس وقت تک کامیابی کے زینے نہیں چڑھ سکتا، اس وقت تک وہ دنیا میں اپنا نام اور کام نہیں بنا سکتا جب تک وہ اپنے پارٹنر سے، اپنے شریک سے، اپنے کاروبار میں جس کے ساتھ اس نے شراکت کی ہوئی ہے، جس کے ساتھ اس کی پارٹنرشپ ہے، جس قدر سختی سے وہ اس کے ساتھ محاسبہ کرتا ہے، اس کے ساتھ حساب کتاب کرتا ہے، آدمی اس وقت تک دنیا میں کامیاب نہیں ہو سکتا جب تک اپنا محاسبہ، اپنا حساب کتاب اپنے پارٹنر سے بھی زیادہ سختی سے نہیں لیتا۔ رمضان کا مہینہ آنے سے پہلے اور اس کے چڑھتے اب تک جو حدیث سب سے زیادہ پڑھی گئی، سب سے زیادہ سنی گئی، سب سے زیادہ دہرائی گئی، وہ حدیث کی ہے من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ۔ وہ شخص کہ جس نے رمضان کے مہینے کے روزے رکھے ایمان کی حالت میں اور احتساب کرتے ہوئے، اللہ رب العالمین اس کے پچھلے تمام تر گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اس حدیث میں رمضان کے روزوں کے ساتھ دو چیزوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ ایمان کے متعلق ہم نے بڑی تفصیل کے ساتھ پچھلی کئی ملاقاتوں میں پڑھا بھی ہے، عام طور پہ چلتے پھرتے سنتے بھی رہتے ہیں کہ ایمان ہوتا کیا ہے، ایمان کے درجات کیا ہیں، ایمان کے تقاضے کیا ہیں، ایمان کے ثمرات کیا ہیں، ایمان کی فضیلت اور اہمیت کیا ہے، اس کی افادیت کیا ہے۔ اس کی افادیت پر غور کرنا ہو، اس کی اہمیت کو سمجھنا ہو تو قرآن کے ان 90 مقامات کو ذہن میں رکھیے جس میں مالک نے ہمیں جب بھی پکارا ہے یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر پکارا ہے، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو۔ ہمیں ہمارے ایمان کی یاد دہانی کروا کے، تجدید وفا کروا کے، اور ہمیں ہماری اصل یاد دلا کر اللہ یا تو کسی کام کا حکم دیتے ہیں یا ان 90 مقامات میں سے کسی مقام پہ اللہ ہمیں کسی کام سے رکنے کا کہہ دیتے ہیں۔ ہمارا ایمان یہ ہے کہ من صام رمضان ایمانا، ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ اگر روزہ رکھا ہے تو صرف بھوک پیاس کی حد تک نہیں، آپ کا روزہ
آپ کو ایسی کیفیت سے دو چار کر دے کہ سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک کا روزہ ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پہ فرمایا روزہ بھوک اور پیاسا رہنا نہیں ہے، روزہ بھوک اور پیاس کا نام نہیں ہے، روزہ تو یہ ہے کہ آپ لغو کاموں سے پرہیز کریں، آپ اس ڈھال کو لیں جس ڈھال کے لیے ٹوٹنا لکھا ہوا نہیں ہے، ہاں آپ اس ڈھال کو اپنے ہاتھ سے چھوڑ دیں اور گناہ کے مقابلے میں اسے اٹھائیں نہیں، تو یہ آپ کا اپنا نقصان ہے۔ حضرت انسان نے دنیا میں تجارت کے نام پر، معیشت کے نام پر، کاروبار کے نام پر بڑے بڑے نفع اور پروفٹ کمانے کی کوشش کی ہے، بڑا اس نے مال و دولت کمایا ہے، لیکن دکھ اس بات کا ہوتا ہے کہ حضرت انسان کے سامنے اس کی اپنی جہنم تیار ہو رہی ہوتی ہے، اس کے لیے گھڑا کھودا جا رہا ہوتا ہے، لیکن یہ پھر بھی اپنے نقصان کو ختم کر کے اپنا محاسبہ نہیں کرتا ہے، اپنا حساب نہیں لیتا ہے کہ یار آج کے دن میں میرے منہ سے گالیاں نکلی، آج کے دن میں سودی لین دین میں ملوث نظر آیا ہوں، اور آج کے دن میں میرا ہی روزہ مجھے جھوٹ سے نہ روک سکا، مجھے کسی کی عزت کو تار تار کرنے سے نہ روک سکا، میں لوگوں کی عزتوں کو تار تار کرتا رہوں یا میں لوگوں کو افطاریاں کروا کے اپنی من مرضیاں کرتا رہوں، یہ جوانیاں یا مستانیاں اور شباب انسان کو جب محاسبے سے دور کرتے ہیں، اس کے نقصانات سے بے خبر کر دیتے ہیں، تو پھر یاد رکھیے اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری شرط ساتھ لگائی، اگر آپ اپنے سارے گناہ معاف کروانا چاہتے ہیں تو احتساب بھی کیجیے۔ ایمان تو آپ کے پاس موجود ہے، لیکن احتساب کدھر ہے؟ احتساب ہے کیا؟ احتساب کا معنی ہوتا ہے اپنا حساب لینا، کل کو اللہ کو بھی حساب دینا ہے۔ بہتر یہ ہے کہ بندہ آج اپنا حساب خود کر لے، اللہ کو حساب دینے سے بچ جائے گا۔ اور یہ واضح طور پہ قرآن میں لکھا ہے، ایک اور کتاب کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، اپنا جائزہ خود لیجئے۔ آج کا دن، آج قیامت کے دن جب آپ کھڑے ہیں، یہ ندامت اور شرمندگی جو آپ کے نامہ اعمال آپ کے سامنے پڑھ کر آپ کو رکھ دیا گیا، اب اس کو پڑھیے اور اللہ کو حساب دینے سے پہلے ذرا اپنا حساب خود لے لیجئے کہ آیا آپ کس کے قابل ہیں، جنت میں جانے کے یا جہنم میں جانے کے۔ من صام رمضان ایمانا، ایمان تو موجود تھا لیکن احتساب کدھر گیا؟ اسی لیے کہا گیا قد افلح من زکاہا، بڑا ہی کامیاب ہوا وہ شخص کہ جس نے اپنے اس نفس کے گھوڑے کے اوپر سواری کر لی، جس نے اس کو پاک کر لیا۔ ذہن کے اندر آنے والے خیالات، خواہشات، ہوائے نفس، نفس کے گھوڑے کا منہ زور ہو جانا اور انسان کو بغاوت کی طرف آمادہ کر دینا، قد افلح من تزکا، بڑا ہی کامیاب اور فلاح پانے والا وہ شخص ہے کہ جس نے اپنے آپ کو پاک کر لیا۔ پاک کرنا ہے جیسے ہم اپنی پروڈکٹ کو، اپنی چیز کو، اپنی تجارت کو نقصانات سے پاک کرتے ہیں۔ میرا بھائی ایک تجارت اللہ کے ساتھ بھی ہو رہی ہے، وہ رب ہمیں سانسیں دے رہا ہے، وہ رب ہم پر انویسٹ کر رہا ہے، اور اس کے بدلے میں ہم اگر اس کی بندگی نہیں کریں گے، بے بندگی کے راستے کے اوپر چلیں گے، اپنا محاسبہ نہیں کریں گے، اپنے گناہوں کے متعلق نہیں سوچیں گے، کل قیامت کا دن ہوگا ثم ردوا الی اللہ مولاہم الحق، پھر وہ جو حق والا ہے تم اس کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ الا لہ الحکم وہو اسرع الحاسبین، ذہن میں رکھنا کہ کل کو فیصلہ اسی نے سنانا ہے، اسی کا فیصلہ مانا جائے گا، اور کوئی انسان اللہ سے دھوکہ نہیں کر سکے گا۔ اس لیے قد افلح من زکاہا، یہ رمضان کا مہینہ جہاں روزے لے کر کے آیا ہے، وہیں میرے اور آپ کے لیے کچھ وارننگز بھی لے کر آیا ہے کہ آج سے پہلے آپ کی زندگی، شعبان کے مہینے کا آخری دن، آپ خود غور کیجئے کہ آپ کی زندگی کے اندر وہ دن جو شعبان کا آخری دن تھا، آپ کے نامہ اعمال میں کتنے گناہ تھے، کتنی نیکیاں تھیں، آپ کس لیول پر کھڑے تھے۔ کیا یہ سوچا جا سکتا ہے کہ اللہ کی رحمت والے مہینے میں جب غلقت ابواب النیران،
بھڑکتی ہوئی آگوں والے دروازے بند کر دیے گئے، وفتحت ابواب الجنہ، اور جنت کے سارے دروازے کھول کر کے آپ کے سامنے رکھ دیے گئے. کیا ایسی حالت میں کہ جب میں سود لے بھی رہا ہوں، دے بھی رہا ہوں، جھوٹ بول بھی رہا ہوں، سن بھی رہا ہوں، سنا بھی رہا ہوں، اور ہر گناہ کے کام میں ملوث ہوں، کیا میری طبیعت یہ گوارا کرتی ہے کہ میں اسی گناہ والی گندی حالت میں اللہ کے اس رحمت والے مہینے میں داخل ہو جاؤں؟ چلیے نہیں، داخل بھی ہو گئے، مانا کہ ہم گناہ کی حالت میں اس مہینے میں داخل ہوئے، ہم پر بہت سارے گناہ تھے، لیکن یہ رمضان جب سے آیا ہے اس کے گزرنے والے 4 دنوں میں نے کتنے نقصانات کو کم کیا اور کتنے اپنے نفع کو آگے کیے ہیں، مجھے اسی کے اوپر سوچنا ہے. من صام رمضان ایمانا و احتسابا، ذرا احتساب کی طرف آئیے. ہم دوسروں کا حساب تو لیتے ہیں، اپنے ماتحتوں کا حساب لیتے ہیں، اولاد کا حساب ہوتا ہے، بیوی کا حساب ہے، اور جو ہمارے نوکر چاکر ہیں ان کے ایک ایک منٹ کا حساب ہوتا ہے. اللہ کی قسم ہمارے تو فیکٹری کے اندر کام کرنے والے مزدوروں کے ایک ایک منٹ کا حساب رکھا جاتا ہے. تو وہ مالک جس نے دنیا میں سانسیں عطا کی ہیں، کیا وہ اس بات پر قادر نہیں کہ ہم سے ہمارے ایک ایک لمحے کا حساب لیں؟ اور ایسا ہونا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تزول قدم ابن آدم حتی یسأل عن 5، آدم کے بیٹے کو پاؤں کی مٹی اللہ نہیں چھوڑنے دے گے جب تک یہ 5 باتوں کا جواب نہ دے دے. عن عمرہ فیما افنا، تجھے سانسیں عطا کی تھی کہاں گزار کر آیا ہے؟ اللہ کی قسم باقی 4 تو بعد کی بات ہے، اس ایک میں انسان کیا جواب دے گا؟ وان شبابہ فیما ابلا، بال ابھی سفید نہیں ہوئے تھے، کالے بال تھے، جوانی تھی، جسم کے اندر جوش اور جذبے تھے، تو ولولے والا تھا، عزم اور ہمت تیرے اندر موجود تھی، لیکن یہ بتا کہ جوانی بسر کہاں پر کر کے آیا ہے؟ مال کمایا تو نے کہاں سے؟ خرچ کہاں پر کیا ہے؟ اولاد دی تھی، اس کی تربیت کیسے کر کے آیا ہے؟ تو علم والا تھا، دنیا جہان کے علم تیرے پاس تھے، قرآن بھی تیرے پاس موجود تھا، ذرا بتا کہ نماز کتنی کو مرتبہ ادا کی ہے، زکوٰۃ کس حساب سے نکالتا رہا ہے، جھوٹ سے کتنی کو مرتبہ تو بچ کے آیا ہے؟ کیا ان سارے سوالوں کے جواب ذرا سا سوچئے کہ جناب اگر آج اس حالت کے اندر اللہ کی طرف سے بلاوا آ جاتا ہے، ہم میں سے کون ہے جو اللہ کے پاس جانا پسند کرے گا؟ ہم اس وقت یہ کہیں گے کہ ہائے کاش تھوڑا سا موقع مل جاتا، تھوڑی سی نیکی کا ہمیں موقع مل جاتا، ہم کچھ کر لیتے، کوئی اپنے رب کو راضی کر لیتے. تو جناب فکر کیجئے، من صام رمضان ایمانا و احتسابا، رمضان کے روزے تو ایمان کی حالت میں رکھ ہی رہے ہیں، مبارک ہو ایسے لوگوں کو جو ایمان کی حالت میں رکھ رہے ہیں، لیکن جناب اگر ساتھ میں احتساب نہیں ہے، بھوکے پیاسے بھی رہ رہے ہیں اور گناہوں سے پیچھے بھی نہیں ہٹ رہے، اپنے نقصانات سے آگاہ بھی نہیں ہو رہے، اللہ کی قسم کتنے ایسے لوگ نظر آتے ہیں جو دن کے وقت یہ سوچ کر گناہ نہیں کرتے کہ ابھی روزہ ہے، افطاری کے بعد یہ کام کر لیں. رات کو تراویح کے دوران میں وہ ایسا کام نہیں کرتے کہ جب تراویح ختم ہو جائے گی، جب مساجد سے تلاوت کی آواز آنا بند ہو جائے گی، تب ہم یہ کام کر گزریں گے. اور کچھ تو ویسے ہی ماشاء اللہ وہ کہتے ہیں رمضان کا مہینہ باقی کام بعد کا دیکھیں گے، رمضان گزر جانے تو پھر باقی سارے کام کریں گے. کیا رمضان یہ موسمی اسلام ہے؟ کیا ہم موسمی مسلمان بننے کے لیے اللہ نے ہمیں یہاں پر بھیجا ہے؟ من صام رمضان ایمانا و احتسابا، ذرا حساب تو کیجئے کہ آج جن نیکیوں کے اوپر ہم بڑی اکڑ دکھاتے ہیں، ہم بڑا کہتے ہیں کہ جی ہم نے اتنے روزے رکھے ہیں اللہ قبول فرمائے، ہم نے نمازیں ادا کی ہیں، میرا بھائی دعا ہے اللہ قبول فرمائے، ہم نے عبادات کی ہیں اللہ قبول کرے. لیکن عمر رضی اللہ عنہ کا نماز اثر ایک دن جماعت کے ساتھ جب رہ جاتی ہے اور پھر 2 لاکھ کی زمین وہ اللہ کے راستے میں خرچ کر کے اپنے آپ کو اتنا رلاتے ہیں، رات کے اندھیرے میں نماز کے لیے کھڑے ہوئے کہا ان عذاب ربک لواقع. سورہ طور کے اندر جب یہ بات پڑھی کہ تیرے رب کا عذاب واقع ہونے والا ہے، اس قدر روتے ہیں کہ بیمار ہو کر گر پڑے. لوگ جب عیادت کے لیے آئے، دیکھنے والوں نے دیکھا، بیان کرنے والوں نے بیان کیا کہ رو کر حالت یہ کر لی تھی کہ یہ دونوں آنکھوں کے گرد سیاہ ہلکے پڑ گئے اور یہ 2 نالیاں یہاں پر بنی ہوئی ہیں. پوچھا یہ کیا کہا؟ تم نے پڑھا نہیں ان عذاب ربک لواقع، تیرے رب کا عذاب پڑنے ہی والا ہے، آنے ہی والا ہے. ڈرانا مقصد نہیں ہے، مقصد یہ ہے کہ اپنا احتساب کیجئے.
اپنا حساب لیجئے، حاسبو قبل ان تحاسبو۔ عمر رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے کہ لوگوں اپنا محاسبہ پہلے ہی کر لو قبل اس سے کہ اللہ تمہارا حساب لے۔ آج اپنا حساب جب ہم خود لے لیں گے، جب خود اپنے آپ کو کٹہرے میں کھڑا کر کے پوچھ لیں گے کہ ہاں بھائی بتا تو نے کتنی نیکیاں آج کے دن میں کی، کتنے گناہ کیے، اور پھر یہاں پر آ کے تو ہمارا وہ بہانہ بھی صفر ہو جاتا ہے جسے ہم یہ کہتے ہیں کہ شیطان ہمیں بہکاتا ہے۔ اللہ نے شیطان کو بند کر دی ہے ٹوٹلی طور پہ، صفدت الشیاطین۔ شیطان کو آج کل نظر ہی نہیں آ رہا، نہ شیطان نہ اس کے چیلے، سارے بند ہیں۔ اب ذرا خود غور کر لیجئے ہم اپنی مرضی سے کتنے گناہ کرتے ہیں اور شیطان کے کہنے پہ کتنے کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَا كَانَ لَهُ عَلَيْهِم مِّن سُلْطَانٍ، شیطان کو ہم نے تم پر کوئی اختیار نہیں دیا کہ وہ تمہارا ہاتھ پکڑ کے تمہیں گناہوں کے اوپر لے کر کے جائے۔ حضرات اس بات کو بھی ذہن میں رکھیے کہ آج حضرت انسان فکر کرتا ہے، اس کو بڑی فکر ہے لیکن اپنی فکر نہیں ہے۔ اس سے پوچھ کر دیکھیے کہ بھائی تو گرمی کے اندر اتنی توڑ دھوپ کر رہا ہے، تو بلندی کے اوپر چڑھ کے مرمتیں لگا رہا ہے، تو بار بار سفر پر نکلتا ہے، اس چلچلاتی ہوئی دوپہر میں تجھے کیا ہوا کہ تو گھر سے باہر نکل رہا ہے؟ وہ آگے سے جواب یہ دیتا ہے کہ یار بچوں کا مستقبل ہے، میں نے ان کے لیے کچھ کرنا ہے۔ یہ وہ بندہ ہے اذهب آخرتہ بدنیا غیرہ، اس نے دوسروں کی خاطر اپنی آخرت کو تباہ کر لیا ہے۔ حضرات وہ بندہ کہ جسے بچوں کے مستقبل کی فکر ہے، اسے اپنے مستقبل کی کوئی فکر نہیں کہ وہ نماز چھوڑ رہا ہے، وہ اللہ رب العالمین کے حق پہ ڈاکہ ڈال رہا ہے، وہ روزہ رکھنے کے بعد بھی غلط کاریوں کے اندر پڑا ہوا ہے۔ رمضان کے روزے کا یہ مقصد ہرگز نہیں ہے، وگرنہ اگر کوئی شخص ایسی حرکتیں کرتا ہے، احتساب نہیں کرتا ہے، اپنا محاسبہ نہیں کرتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، سنن ابن ماجہ کی صحیح سند کے ساتھ روایت ہے، کم من صائم لیس له من صیامہ الا الظمأ، کتنے ہی روزے دار ایسے ہیں جو صبح کے وقت روزہ رکھتے ہیں، شام تک بھوکے پیاسے رہتے ہیں، لیکن اللہ کے ہاں ان کو اجر میں سے ایک دھیلا بھی نہیں ملتا۔ وَكَمْ مِنْ قَائِمٍ لَيْسَ لَهُ مِنْ قِيَامِهِ إِلَّا السَّحَرُ، اور کتنے ہی ایسے راتوں کے قیام کرنے والے اپنے پاؤں میں ورق تلک ڈلوا لیتے ہیں، تہجدیں ادا کرنے والے، لیکن جب اجر کی باری آتی ہے اللہ کے ہاں اجر میں سے ان کو کٹ بھی نہیں ملتا۔ وجہ کیا ہے کہ انسان اپنا احتساب نہیں کرتا۔ اور یہ ایک لفظ جو اس حدیث کے اندر ذکر کیا گیا ہے، اللہ کی قسم یہ انسان کو ہلا دینے کے لیے کافی ہے کہ آپ روزہ بھی رکھیں، ایمان کی حالت میں رکھیں اور احتساب بھی کریں ساتھ ساتھ، کہ آپ آج سے یہ جو 11 ماہ کے بعد آپ کو ایک ٹریننگ دی جا رہی ہے، آپ نے ان 11 ماہ میں کتنا کو پچھلے رمضان کا اثر اپنے اوپر حاوی رکھا، آنے والے رمضان کا استقبال آپ نے کس حالت میں کیا تھا، آپ یہاں سے نکل کر جائیں گے تو کس حالت میں ہوں گے، ذرا اس کو تو دیکھیے۔ عید کی تیاریاں سارے کر رہے ہیں، حضرات کیجئے، اللہ سب کی زندگیوں میں بار بار لے کر کے آئے، لیکن یہ ذہن میں رکھیے کہ انما العید لمن عاد، عید اس کی ہوتی ہے جو پلٹ کے رب کے در پہ آ جاتا ہے۔ وگرنہ جو لوگ اپنا محاسبہ نہیں کرتے ہیں، دنیا کے اوپر اطمینان کر لیتے ہیں، یہ دنیا ایسی بے ثباتی کی جگہ ہے کہ آپ نے یہاں سے اگر سکون مانگا ہے، اس نے آپ کی زندگی میں بے سکونی کو رواج دینا ہے۔ آپ نے یہاں سے عزت مانگی، اس نے ذلت دی۔ اگر ہم یہاں سے محبت مانگتے ہیں، یہ بدلے میں ہمیں نفرت دے گی، ہم اس کے پیچھے بھاگیں گے، اللہ کی قسم یہ گرا کر رگڑے لگوا کر کے بندے کا بیڑا غرق کر دے گی۔ یہ دنیا جگہ ہی ایسی ہے، اور جس بندے نے اس دنیا سے بھاگنا شروع کر دیا، پیچھے کی طرف ہٹا، اپنے رب کی طرف آیا، یقین کیجئے رب نے اس کو ایسے سکون کی دولتیں عطا کی ہیں کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے انداز کو دیکھیے، تپتی ہوئی زمین ہے اور آپ وہاں پر بھی سجدے دے کر سکون کا اظہار کر رہے ہیں۔ حضرات سکون تو یہ ہوتا ہے کہ اپنا احتساب کرنا، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر تو نیک دنیا میں کوئی بھی نہیں گزرا۔ آپ علیہ السلام گلی کے اندر گزرتے ہوئے جا رہے ہوں اور آواز کانوں میں پڑے، حل اتاک حدیث الغاشیہ، ہر جمعے کے خطبے میں ہم سنتے ہیں، اللہ کی قسم ہم اپنا محاسبہ کرنے کے لیے بیٹھے نا تو جتنی ہماری عمر ہو گئی ہے اتنی ہمیں قرآن کی آیتیں ترجمے کے ساتھ یاد نہیں ہیں۔ ہم کس
بات کے اوپر بیٹھے ہیں کہ اللہ رب العالمین کے ہاں ہم جب جائیں گے اور یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا۔ انس رضی اللہ عنہ کی بات ذہن کے اندر رکھیے، وہ کہا کرتے تھے کہ تم وہ کام کرتے ہو جسے ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں آپ کے پاس بیٹھ کر سمجھا کرتے تھے کہ جس نے ایسی حرکت کی اس کا تو بیڑا ہی غرق ہو گیا، وہ تو سارے کا سارا خسارے کے اندر چلا گیا، اور تم اسے ناک پہ بیٹھی ہوئی مکھی کی طرح خیال کرتے ہو۔ یہ انہوں نے اپنے دور میں بات کی تھی۔ آج ہماری حالت دیکھتے تو اللہ جانے کیا کہتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گلی سے گزرتے ہیں، آواز کانوں میں ایک بوڑھی عورت کی آتی ہے، ہل اتاک حدیث الغاشیہ، کیا آپ کے پاس ہر طرف سے گھیرنے والی کی خبر آئی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ادھر ٹیک لگائی اور رونا شروع کر دیا، اور محاسبے کا انداز دیکھیے، کہا نام اتانی، کیوں نہیں، وہ مجھ تک آ چکی ہے، میں اپنا محاسبہ کیوں نہ کروں۔ اور پھر محاسبے کی ایک اور مثال لینی ہو تو سیدنا معیز کی مثال لیجیے۔ یہ وہ شخص ہے جس نے زنا کیا، اللہ کے رسول کے پاس آ گیا، اے اللہ کے رسول غلطی ہو گئی ہے، منہ کالا کر بیٹھا ہوں، اب آپ مجھے پاک کر دیں۔ آپ علیہ السلام نے چہرہ دوسری طرف پھیر لیا، یہ اس سائڈ سے آیا، اللہ کے رسول مجھے پاک کیجئے، گناہ کر کے آیا ہوں، چہرہ دوسری سائڈ پہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسروں سے پوچھا، اس کو دیکھ کر یہ شراب پی کر تو نہیں آیا، اس کے گھر سے پتہ کرو، اس کو کہیں کوئی پاگل پن کا دورہ تو نہیں پڑتا۔ پتہ کروایا گیا، کہا اللہ کے رسول ہٹا کٹا سمجھدار جوان ہے، پوچھئے اس سے ہوا کیا ہے؟ کہا اللہ کے رسول دیکھا کسی نے بھی نہیں، کسی کو بھی نہیں پتا، صرف مجھے پتہ ہے یا اس عورت کو پتہ ہے جس کے ساتھ میں ایسی حرکت کر کے آیا ہوں۔ آپ علیہ السلام فرمانے لگے کہ ٹھیک ہے، پھر آپ کا حساب کرتے ہیں، اور یقین کیجئے ان کا یہ محاسبہ، جب ان کو زمین میں گاڑ کے پتھر مارے جا رہے تھے، خون کا ایک چھینٹا اڑ کے ایک صحابی کے اوپر گرا، جواباً گالی دی گئی کہ کتنا برا ہے، اپنے خون سے ہمیں گندا کر گیا۔ آواز آتی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ جناب اس کو رہنے دیجئے، اس نے توبہ ایسی توبہ کی ہے، اپنا حساب اس نے دنیا میں ہی ایسا کلیئر کر لیا ہے کہ اگر اس کی توبہ کو مدینہ کے 70 لوگوں پہ ہم تقسیم کر دیں تو ان کی بخشش کر دی جائے۔ اپنا محاسبہ کیجئے، اپنے آپ کو دیکھیے ہم کس لائن کے اندر کھڑے ہیں، ہم کتنی کو نیکیاں لے کر کے آئے ہیں، ہم نے اللہ کے لیے کیا کچھ کیا ہے۔ آج جن نیکیوں کے اوپر اللہ کی قسم ہم فخر کرتے ہیں، ہونا چاہیے کہ ہم نے نیکی کی ہے، اللہ کے لیے کی ہے، لیکن میرا بھائی اس نیکی کو کرنے کے بعد کم از کم اپنے آپ سے یہ سوال تو ہونا چاہیے، میری نیکی میں اللہ کے لیے وقت کتنا تھا، اور کاروبار کی طرف میرا خیال کتنا تھا، گھر والوں کی طرف میرا خیال کتنا تھا، حضور قلبی کتنی تھی، خشوع و خضوع کتنا تھا۔ اللہ کی قسم ہمارے ہاں تو وہ روایات بھی ملتی ہیں کہ جب بدر کا مارکا سجنے والا تھا تو کئی بچے پنجوں کے بل یوں کر کے کھڑے ہوئے کہ قد بڑا نظر آئے اور میدان جہاد کے اندر شرکت کریں، اور ہمارے ہاں وہی بچے، وہی 14 سال کے جوان، ان کو تراویح میں کھڑے ہونے کے لیے تھکاوٹ کا اظہار کرتے ہوئے والدین کے سامنے کوئی مشکل نہیں ہوتی ہے، روزہ رکھتے ہوئے بھوک اور پیاس ان کے لیے بڑی آسانی سے چیز سمجھی جاتی ہے۔ حضرات یہ روزے یہ ہمارے لیے بہت بڑی نعمت ہے، بچوں کو روزہ رکھوائیے، بے شک گرمی ہے، مدینہ کی گرمی اللہ کی قسم اس سے زیادہ ہوتی ہے، تب بھی زیادہ تھی، اب بھی زیادہ ہی ہوتی ہے۔ صحابہ کرام کا عمل یہ تھا، وہ اپنے بچوں کو روزہ رکھوایا کرتے تھے، اور کوئی چڑی روزہ نہیں ہوتا تھا، مکمل روزہ ہوا کرتا تھا۔ شرط صرف یہ ہے کہ ہم جب دین کو بہت لائٹ کر لیتے ہیں تو پھر بندے کی محاسبے سے جان بھی چھوٹ جاتی ہے، بندہ پیچھے ہٹتے ہٹتے اپنی تھوڑی سی نیکیوں کے اوپر یقین کر کے بیٹھ جاتا ہے کہ بس جی میں اسی کی بنیاد پر جنت میں چلا جاؤں گا۔ وگرنہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دیکھیے کتنی مرتبہ جنت کی بشارت ملی ہے، لیکن پھر بھی یہ کہا کرتے تھے کہ اگر اللہ رب العالمین نے حساب کتاب لیا تو میں پتہ نہیں کہاں جاؤں گا، میرا کیا بنے گا۔ تو جناب اس چیز کو لیجئے، وگرنہ رمضان کے مہینے میں اللہ رب العالمین نے جہاں نیکیوں کے مواقع فراہم کیے ہیں، وہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی موجود ہے کہ ہلاک ہو جائے وہ بندہ، تباہ و برباد ہو جائے وہ بندہ جس کی زندگی میں رمضان آیا، ثم انسلخ قبل ان یغفر له، پھر وہ گزر بھی گیا کہ اس کی مغفرت کر دی جاتی،
اس کو معاف کر دیا جاتا۔ رمضان کا مہینہ گزر بھی گیا، اس نے عام دنوں کی طرح اس کو گزار دیا، روٹین وائز اسے گزار دیا۔ ہر بندہ میرا بھائی اپنا محاسبہ کرے، ہر بندہ اپنا حساب لے، کیونکہ ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ ہم کتنے گناہ کرتے ہیں۔ اللہ کا فرمان ہے اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، لوگو اللہ سے ڈر جاؤ اور ہر بندہ یہ دیکھے کہ اس نے کل قیامت کے دن کے لیے اپنے لیے کیا بھیجا ہے، اس نے کیا تیاری کی ہوئی ہے۔ یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا، ہر بندہ کل قیامت کے دن اپنے عمل کو اپنے سامنے حاضر پائے گا۔ وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، تیرا رب کسی پہ ظلم نہیں کرے گا۔ ابن عباس سے کسی نے پوچھا کہ یہ جو فرشتے اللہ نے مقرر کیے ہیں لکھنے کے لیے، یہ کیا کیا لکھتے ہیں؟ کہا سب کچھ لکھتے ہیں۔ کہا کیا کچھ لکھتے ہیں؟ کہا تم یہ کہتے ہو نا کہ میں نے پانی پیا، میں نے وہ دیکھا، میں نے یہ کام کیا، فرشتے یہ بھی لکھ لیتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے تو ایک ایک حرف لکھوا کر رکھا ہے۔ تو میرا بھائی ہمیں اللہ کی رحمت سے پر امید بھی ہونا چاہیے، اور قبل اس سے کہ اللہ ہمارا حساب لے، بہتر یہ ہے کہ اپنا حساب خود لے کر اپنے اس احتساب کو لیں کہ جس میں ماہ رمضان میں ایمان اور یہ محاسبہ اکٹھے ہو جائیں تو اللہ بندے کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اللہ ہمیں ان لوگوں کے اندر شامل فرمائے جن کو اللہ ہر رات جہنم سے آزادیاں عطا کرتا ہے۔ شرط صرف اس میں یہ ہے کہ بندہ اپنا محاسبہ ضرور کرے پورے مہینے کے اندر۔ پورا یہ مہینہ اس بات کی ہمیں گارنٹی دے رہا ہے کہ آپ کو معاف کر دیا جائے گا، شرط یہ ہے کہ آپ میں ایمان بھی ہو اور اپنا محاسبہ کرنے کی ہمت بھی ہو۔ آپ اپنے آپ سے تو نظریں ملا ہی سکتے ہیں، چلو بندہ کسی اور کے سامنے اپنے جرم کا اعتراف نہیں کرتا، لیکن اکیلے میں بیٹھ کر، خلوت میں بیٹھ کر میرا بھائی دن میں 10 منٹ اپنے آپ کو ضرور دیجئے اور سوچئے کہ میں کتنے گناہ کرتا ہوں، کتنی نیکیاں کرتا ہوں، گناہوں سے کیسے بچوں گا اور نیکیوں میں کیسے آگے بڑھوں گا۔ اللہ کی قسم ہمارا یہ پیچھے ہٹنا اور آگے بڑھنا یہ اللہ کے ہاں بڑا زیادہ عمل ہوگا۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له۔ رمضان کے مہینے میں 3 باتیں ذہن میں رکھیے جو عام طور پہ ہمارے ہاں مشہور ہیں، ان میں سے 2 کا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ذرہ بھر بھی ثبوت نہیں ملتا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ سحری کے وقت میں نے پچھلی ملاقات میں بھی ذکر کیا تھا کہ چھوٹے بچوں کو لازماً جگائیں، خود تو اٹھنا ہی ہے لیکن چھوٹے بچوں کو سحری کا کھانا ضرور کھلائیں، اور خود بھی آپ جب سحری تناول کر رہے ہوں تو اس میں کھجور کا استعمال ضرور کریں، کیونکہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے کہ سب سے بہترین سحری جو ہے وہ کھجور سے کی گئی سحری۔ پھر لوگ ایک مسئلہ اکثر پوچھتے بھی ہیں اور آپس میں اس پر بحث بھی کرتے ہیں کہ سحری کا وقت کب تک ہے اور افطاری کا وقت کب شروع ہوتا ہے۔ اس میں عام طور پہ ہمارے پورے معاشرے کی جو فضا بنی ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ اذان شروع ہوگی تو کھانا بند کرنا ہے، اذان شروع ہوگی تو کھانا شروع کر دینا ہے، یعنی فجر کی اذان اور مغرب کی اذان۔ ذہن میں رکھیے اللہ کے رسول نے کہیں پر بھی اذان کی قید نہیں لگائی ہے۔ جتنے بھی صحابہ کرام گزرے ہیں، بالخصوص عبداللہ بن عمر، وہ روزہ اپنا افطار کر لیا کرتے تھے جیسے ہی سورج غروب ہوتا تھا۔ کسی نے کہا ایسا کیوں کرتے ہیں؟ کہا اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایسا کرنے کا حکم دیا ہے۔ اب چونکہ آج کل کیلنڈر چھپ چکے ہیں اور دائمی نقشہ اوقات ہے، آپ اس کے اوپر نظر دوڑا لیجئے، جو ٹائم دیا گیا ہے آپ اس وقت تک اپنی سحری مکمل کر لیں اور اس کے مطابق اپنے روزے کو افطار کر لیں، جو صحیح طور پہ مسئلہ ہے۔ اس چیز کو ملحوظ خاطر رکھیے، اذان کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کھولنا ہے نہ کھولنے کا حکم دیا ہے۔ اور یہ بھی کہ آج کل چونکہ اذان ہوتی ہی اسی ٹائم پہ ہے، اس لیے لوگوں کے درمیان مشہور ہوا ہے کہ اذان ہوگی تو تب یا اذان ختم ہوگی تو تب۔ اس میں یہ مسئلہ بھی ذہن میں رکھیے کہ بسا اوقات جو اہل علم ہیں جنہوں نے یہ فتویٰ دیا ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ مؤذن کو بھی غلطی لگ سکتی ہے، اس لیے آپ اپنے گھر کے اندر وہ کیلنڈر ضرور رکھیں جس پر ایکوریٹ ٹائم دیا گیا ہو اور آپ اس کے مطابق افطار کر سکیں یا سحری اپنی بند کر سکیں۔ دوسری چیز رمضان کے عشروں کی تقسیم ہے۔
کہ پہلا عشرہ رحمت کا ہے، دوسرا مغفرت کا ہے، اور تیسرا جہنم سے آزادی کا ہے۔ میرا بھائی اللہ کے رسول سے ثابت نہیں، کوئی بھی ایک ایسی روایت نہیں ملتی کہ آپ نے یہ تقسیم کی ہو، اور اس کی جو مشہور دعائیں ہیں وہ بھی اللہ کے رسول سے ثابت نہیں ہیں۔ تینوں دعائیں اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، یہ آخری عشرے میں پورے طور پہ پڑھنا اللہ کے رسول سے ثابت نہیں ہے۔ یہ لیلۃ القدر کی دعا ہے، آپ کب اس کو پڑھ سکتے ہیں؟ اور رہا یہ کہ پھر یہ حدیث آئی کیوں، میرا بھائی یہ ذہن میں رکھیے، پورا رمضان رحمت بھی ہے، مغفرت بھی ہے، اور جہنم سے آزادی بھی ہے۔ ہم اس کو قید نہیں کر سکتے کہ پہلے 10 دن رحمت کے ہیں، دوسرے 10 دن مغفرت کے ہیں، اور تیسرے جہنم سے آزادی کے ہیں۔ ایسا کچھ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ اور تیسری بات جو لوگوں کے اندر بڑی یقین کی حد تک مشہور ہے کہ جی رمضان کے مہینے میں نفلوں کا ثواب فرضوں کے برابر ہوتا ہے، اور فرضوں کا ثواب بڑھا کے 70 گنا تک کر دیا جاتا ہے۔ ایسا کچھ بھی اللہ کے رسول سے ثابت نہیں ہے۔ آپ جو بھی کام اخلاص کے ساتھ کریں گے، آپ عام دنوں میں کریں اللہ کی قسم، وہ 700 گنا تک آپ کو اجر دے جاتا ہے اگر آپ اخلاص کے ساتھ کرتے ہیں۔ لیکن اگر رمضان کے مہینے میں اس روایت کو لیا جائے تو ایسی کوئی بھی روایت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ اور آخری بات یہ ہے کہ وضو والی جگہ پر وہ فائبر لگانا ہے، دھوپ اس کے اوپر پڑتی ہے، وہ احباب اس کے لیے تعاون کریں۔ اور ویسے بھی مسجد کی تعمیر کا کام چل رہا ہے، خصوصی طور پہ رمضان کے اس مہینے میں اللہ کے رسول کی سنت تھی کہ کانا اجود الناس، آندھی کی طرح صدقہ و خیرات کیا کرتے تھے۔ اپنے مالوں کا منہ کھولیے، اللہ رب العالمین کے ساتھ تجارت کیجیے، اللہ ہمارے مال میں برکتیں نازل فرمائے، ہمارے گھروں کے اندر امن اور امان نازل فرمائے، اور ہماری عبادات کو قبول فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔